اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر اور دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی پھرتی ہیں، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اسے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کریں گے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کتنا الرحمن اور الرحیم ہے۔ اس کے رحم اور محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، لیکن اس نے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس نے مسلسل اس ٹیسٹ میں پاس ہونے کے لیے ہدایات بھیجیں، آیات اور نشانیاں بھیجیں تاکہ بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 طرح کی آیات کا ذکر کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات، دوسری اللہ کی تخلیق کی آیات۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو اسکول میں ٹیچرز انہیں ٹریجر ہنٹ کروایا کرتی تھیں۔ اس گیم میں کوئی پرائز کہیں چھپا دیا جاتا ہے، پھر بچوں کو ایک میپ دیا جاتا ہے جسے دیکھ دیکھ کر وہ یہ پرائز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر صرف میپ نہیں ہوتا بلکہ جگہ جگہ مختلف قسم کے کلوز اور نشانیاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ اس طرح بچے کلوز اور میپ کے ذریعے ٹریجر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی یہ دنیا بھی ایک ٹریجر ہنٹ ہے، اور جنت وہ ٹریجر، وہ خزانہ ہے جسے ڈھونڈنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمیں ایک میپ دیا ہے جو ٹریجر تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ اور پھر جب قرآن سے نظر اٹھاؤ تو اللہ کی تخلیق میں بے شمار کلوز، نشانیاں اور ہنٹس چھپے ہیں، ہدایات ہیں، میسیجز ہیں کہ کیسے اس زندگی کو گزارنا ہے اور کیسے اللہ کی جنت تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور اس کی ہر چیز ایک مقصد کے ساتھ ڈیزائن کی ہے، اور اللہ کی ہر تخلیق میں ہمارے لیے پیغامات ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ کی کتاب کی آیات کو پڑھنا، سمجھنا ذکر کہلاتا ہے، اور اللہ کی تخلیق پہ غور کرنا فکر ہے۔ ذکر اور فکر دونوں ہی اللہ کی نظر میں عبادات ہیں۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں ہی کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں عبادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق میں لوگوں کے لیے آیات چھپی ہیں۔ آیت کا مطلب ہے نشانی، علامت، دلیل یا سائن، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی نشانی ہے، کس چیز کی نشانی، بس اتنا فرمایا لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ یہ نشانیاں سمجھنے کے لیے ہر شخص اپنی عقل کو استعمال کرے، غور کرے، سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان نشانیوں کے ذریعے، اس تخلیق کے ذریعے کیا بتانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کیا نشانیاں ہیں، یہ قرآن ہی کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانی ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ کی دلیل ہے۔ پھر پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہکم الہ واحد، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس کی توحید کی بھی بہت واضح دلیل ہے کہ اللہ ہر شے کا واحد خالق ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین اور آسمان، دن اور رات،
سرسری نظر سے دیکھیں تو ایک دوسرے سے اپوزٹ اور متضاد نظر آتے ہیں، لیکن ان میں ایک خاص قسم کی حیرت انگیز ربط، ہم آہنگی اور ہارمنی پائی جاتی ہے۔ آسمان سے سورج کی روشنی نہ آئے تو زمین پہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ زمین کے سمندروں سے پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے تو آسمان پہ بادل بنتے ہیں، پھر وہی بادل زمین پر بارش بن کر برستے ہیں تو زمین کو زندگی دیتے ہیں۔ آسمان پہ سورج اور چاند کی گردش سے زمین پہ دن اور رات بدلتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات بھی ایک ہارمنی میں کام کر رہے ہیں۔ دن آتا ہے، ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، رستے واضح ہو جاتے ہیں، انسان، جانور، چرند پرند سب رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور پھر رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ لائٹیں آف کر دیتے ہیں تاکہ دن میں جو انسان رزق کی دوڑ دھوپ میں تھکا ہے وہ تھکن رات کے سکون میں اتار سکے۔ کبھی دن چھوٹے ہوتے ہیں اور کبھی راتیں۔ سورج زمین والوں کے لیے گھڑی کا کام کرتا ہے جس سے ہم اپنے دن اور رات کا حساب کرتے ہیں، اور چاند ہمارے لیے کیلنڈر کا کام کرتا ہے جس سے ہم اپنے مہینوں کا پتہ چلاتے ہیں۔ ہر چیز ایک پرفیکٹ ضبط کے تحت چل رہی ہے۔ سورہ قصص میں آیا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ اے نبی ان سے ذرا کہیے، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ اور ان سے پوچھئے، کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، پھر جو کشتی سمندر پہ چلتی ہے، سمندر اپنی طغیانی کے باوجود کشتی کو رستہ دیتا ہے۔ منہ زور سمندر پر چھوٹی سی کشتی بھی اللہ کے حکم سے بڑے سکون سے تیرتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے انسان کے فائدے کے لیے سمندر کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ بما ينفع الناس، یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے کہ اس نے سب سے پہلے حضرت نوح کو اپنی وحی کے ذریعے کشتی بنانا سکھائی، اور وہی ہے جس نے منہ زور سمندر کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، قابو کر لیا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین کو زندگی ملتی ہے۔ زمین اپنی زندگی کے لیے آسمان پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے۔ دابا کا لفظ ہر قسم کے جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، چرند پرند، حیوانات، انسان۔ دنیا میں ایکو سسٹمز دیکھیں، مختلف طرح کی انوائرمنٹس دیکھیں۔ سمندر کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے تیرنا سکھایا، ان کا رزق بھی سمندر میں ہی دیا۔ ریگستان کے جانوروں کو اپنی انوائرمنٹ کے مطابق جینا سکھایا، سخت جان بنایا۔ دیر تک بھوک پیاس برداشت کرنا سکھایا، پرندوں کو اڑنا سکھایا، اور زمین میں گھوم پھر کر اپنا رزق ڈھونڈنا سکھایا۔ برف پہ رہنے والے جانوروں کو اپنے ماحول میں جینا سکھایا، اور ان کے رزق میں بھی کبھی برف میں ہی انتظام کر دیا۔ اب آپ اسے سروائیول آف دا فٹسٹ کہہ لیں یا تھیوری آف ایولیوشن، اصل بات تو یہ ہے ڈارون صاحب کہ یہ ہمارا رب ہی ہے جس نے جانوروں کو اس دنیا میں پھیلا دیا اور ہر جانور کو اس کے ماحول کے مطابق رزق عطا فرمایا اور اپنے ماحول کے مطابق بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں بادل پانی سے لدے رہتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکتے اگر اللہ کے حکم سے ہوائیں انہیں لے کر نہ چلیں۔ جہاں ہوا لے کر جاتی ہے وہیں بادل برستا ہے، کہیں رحمت بنتا ہے اور کہیں عذاب۔ یہ زمین اور آسمان، دن اور رات، سمندر اور کشتیاں، بادلوں اور ہواؤں میں جو ایک حیرت انگیز نظم و ضبط ہے، اس کو ایک ایتھیسٹ کیسے ایکسپلین کر سکتا ہے؟ کیا واقعی یہ سب کچھ خود بخود وجود میں آ گیا؟ اگر کوئی شخص تھوڑی سی بھی عقل استعمال کرے تو وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ ربط، یہ ہارمنی، یہ ہم آہنگی کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے اور توحید کی دلیل اور نشانی ہے۔ آپ کسی بھی ڈیزائنر کی کریشن دیکھیں، آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس نے بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کریشن میں جو بیلنس، ہارمنی،
ہم آہنگی اور توازن نظر آتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا سگنیچر ہے، اور یہی نشانی ہے کہ اس کائنات کا بنانے اور سنبھالنے والا ایک اللہ، ایک واحد خالق ہے۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں میں بنائی ہے، زمین، آسمان، دن رات، سمندر اور کشتیاں، ہوائیں اور بادل، چاند اور سورج، مرد اور عورت، یہاں تک کہ تمام جانوروں اور پودوں کے بھی جوڑے بنائے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے شاید کہ تم اس سے سبق حاصل کر لو۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس میں کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں میں بنائی۔ دراصل یہ آخرت کی بہت واضح دلیل اور نشانی ہے کہ اگر اللہ نے ہر چیز جوڑوں میں بنائی، یہ جوڑے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کا کوئی جوڑا نہ ہو؟ یقیناً دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو جوڑا ہے۔ اگر آخرت نہ ہو تو اس دنیا کی زندگی کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، قدرت، حکمت اور رحمت کی دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بہت سی نشانیاں چھپی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے میں ہمارے لیے میسیجز، پیغامات، سبق آموز باتیں چھپا رکھے ہیں، جن کی طرف قرآن میں اشارے موجود ہیں۔ جیسے جیسے انسان قرآن سمجھتا ہے اس پہ یہ پیغامات واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق کو دیکھ کر انسان کے اندر کیا سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ جیسے زمین اور آسمان ایک پیئر ہیں، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، ایسے ہی انسان کی ذات کے اندر بھی کچھ زمین کا حصہ ہے اور کچھ آسمان کا۔ انسان کا جسم زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اسی مٹی سے جسم کا رزق آتا ہے، جسم کی خوراک، کپڑا، رہنا سہنا سب یہی ہیں، اور یہیں اسی زمین میں انسان نے دفن ہو جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اور انسان کی روح آسمان سے آئی ہے، آسمان سے جو ہدایت آتی ہے وہی اس روح کی غذا ہے اور روح کا رزق ہے، اور مرنے کے بعد اس روح نے واپس آسمان کی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں ایک خاص مقصد کے ساتھ اور ایک مقرر مدت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ دلائی کہ زمین اور آسمان کو دیکھ کر اپنی ذات کے بارے میں سوچے کہ اگر زمین اور آسمان خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی مقصد کے بغیر پیدا کر دیا گیا ہو؟ اور جیسے زمین اور آسمان فانی ہیں، ایک وقت مقرر تک قائم ہیں، ایسے ہی ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے اور ہماری روح نے واپس اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے پلٹنے میں بھی نشانی ہے انسانوں کے لیے، پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی اور اندھیرے، نور اور ظلمات کا ذکر بار بار قرآن میں فرمایا۔ کبھی تو اس کا مطلب حق اور باطل کی کشمکش ہے، کبھی ہدایت اور گمراہی کی طرف اشارہ ہے، جیسے رات آہستہ آہستہ دن میں بدلتی ہے اور پھر ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، مکمل ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کا دل، جسے قلب کہتے ہیں، ایک بدلنے اور پلٹنے والی چیز ہے۔ گمراہی کے اندھیروں کے بعد آہستہ آہستہ ایمان کی روشنی آتی ہے اور انسان کا دل منور ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہدایت والے دل گمراہی کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور ان کے دل اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں دلوں کی حالت کو دن اور رات سے تشبیہ دی اور فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے
اور دلوں کی حالت کے بارے میں وہ خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، سمندر میں کشتی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنس، انسانی زندگی کے مد و جزر، اتار اور چڑھاؤ سے تشبیہ دی ہے کہ انسان کی زندگی سمندر میں کشتی کی طرح ہے۔ جب تک یہ کشتی سمندر کے کندھوں پہ سکون، اطمینان اور باحفاظت تیرتی رہتی ہے تو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے کہ اس کشتی کے چلانے والا، سنبھالنے والا، سمندر کو قابو کرنے والا کون ہے۔ اور جب زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، تو بندے کو ایک دم اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا وہی ہے جو تمہیں سیر کرواتا ہے خشکی اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب تم کو کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ چل رہی ہوتی ہیں انہی سواروں کو لے کر خوشگوار موافق ہوا کے ساتھ، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچانک تیز ہوا کا جھکڑ چل پڑتا ہے اور ہر طرف سے موجیں ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ان لہروں نے انہیں گھیر لیا ہے۔ اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو اور اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے کہتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم لازماً ہو جائیں گے بہت شکر کرنے والوں میں سے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو سہارا دے دیتا ہے، کنارہ دے دیتا ہے، تو وہ پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ جب آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس میں ایک تو یہ اشارہ ہے کہ جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی مرنے کے بعد زندہ کرنے پہ بالکل قادر ہے۔ ایک اور کمپیریزن جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ یہ کہ بارش کو ہدایت سے ملایا گیا ہے۔ جیسے بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، ایسے ہدایت اور اللہ کی کتابیں بھی آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ جیسے بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، ویسے ہی اللہ کا کلام مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ جب بارش اچھی اور زرخیز زمین پر گرتی ہے تو ہر رنگ کے پھل اور پھول اگتے ہیں، اور یہی بارش جب بنجر اور سخت زمین پر گرتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ سورہ اعراف میں آتا ہے جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل اور پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ کمپیریزن ہے کہ بالکل ایسے ہی اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام جب زرخیز دل پہ اترتا ہے، جو ہدایت کے لیے ریڈی ہو، قلب سلیم ہو، تو انسان کے اندر ہر طرح کی عمل اور اخلاق کی خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اور جب یہی کلام سخت اور بنجر دل پر اترے تو کافروں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ مزید نقصان پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہوائیں اور بادل پانی سے لدے ہوئے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ پھر ہوائیں آتی ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق بادلوں کو برساتی ہیں۔ بادل کہاں، کس وقت، کتنا برسانا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں بادل ابر رحمت بن جاتے ہیں، اور جہاں اللہ کا فیصلہ ہو وہاں طوفان اور سیلاب آتے ہیں۔ قرآن میں مسلسل فرشتوں کو ہواؤں سے تشبیہ دی گئی ہے، والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ جیسے ہوائیں بارش سے بھرے بادل اللہ کے حکم سے دنیا میں پھیلاتی ہیں، ایسے ہی فرشتے اللہ کی ہدایت سے بھری آیات کو اللہ کے حکم سے دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ کہیں یہ ہدایت اللہ کی رحمت بن کر اترتی ہے، اور جہاں لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں وہاں فرشتے اللہ کے حکم سے عذاب اور تباہی لاتے ہیں۔ یہ وہ چند نشانیاں، کچھ سائنس اور میسیجز ہیں جو اللہ کی تخلیق سے ہمیں ملتے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون۔ جیسے جیسے انسان قرآن کا مطالعہ کرتا جاتا ہے یہ تخلیق اور اس میں چھپے ہوئے پیغامات انسان پہ واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی ہر تخلیق کے بے شمار مقاصد ہیں۔ اللہ کی تخلیق ملٹی پرپس ہے، نہ صرف یہ انسان کو ظاہری طور پر فائدہ پہنچاتی ہے بلکہ باطنی طور پر انسان کی ہدایت کا بھی کام کرتی ہے، ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صاحب عقل بنائے اور ہم اللہ کی تخلیق اور اس میں چھپی نشانیوں کو سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔